حضرت ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، لیکن انہوں نے مغرب کے بعد کا ذکر نہیں کیا۔ حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا میں نے فلاں شخص کے سوا کسی کے پیچھے ایسی نماز نہیں پڑھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بہت مشابہ ہو۔ حضرت سلیمان رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں میں نے اس فلاں شخص کے پیچھے نماز پڑھی تو وہ ظہر کی پہلی 2 رکعتیں لمبی اور آخری 2 رکعتیں ہلکی پڑھا کرتے تھے، اور نماز عصر ہلکی پڑھا کرتے تھے، جبکہ نماز مغرب میں قصار مفصل سورہ بینہ سے آخر تک، عشاء میں اوساط مفصل البروج سے البینہ تک، اور فجر میں طوال مفصل سورہ حجرات سے سورہ بروج تک پڑھا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 853۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہم نماز فجر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے، آپ نے قرأت کی تو آپ پر قرأت گرا ہو گئی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو فرمایا شاید کہ تم اپنے امام کے پیچھے قرأت کرتے ہو۔ ہم نے عرض کیا جی ہاں اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ کے علاوہ قرأت نہ کیا کرو، کیونکہ جو اسے نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور ابو داؤد کی روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی اپنے دل میں کہتا تھا کہ قرآن پڑھنا مجھ پر دشوار کیوں ہے، جب میں بلند آواز سے قرأت کروں تو تم سورہ فاتحہ کے سوا کچھ نہ پڑھا کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 854۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی جہری قرأت والی نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص نے ابھی میرے ساتھ قرأت کی ہے؟ تو ایک آدمی نے عرض کیا جی ہاں اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی دل میں کہتا تھا مجھے کیا ہوا ہے کہ مجھ سے قرآن چھینا جا رہا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تو وہ جہری قرأت والی نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرأت کرنے سے رک گئے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 855۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بیاضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازی اپنے رب سے کلام کرتا ہے، بس اسے غور کرنا چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ کیا کلام کر رہا ہے، اور ایک دوسرے کے پاس بلند آواز سے قرآن نہ پڑھا کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 856۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام تو اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، بس جب وہ اللہ اکبر کہہ چکے تو پھر تم اللہ اکبر کہو، اور جب وہ قرأت کرے تو تم خاموش رہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 857۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا میں قرآن سے کچھ بھی یاد نہیں کر سکتا، مجھے آپ کچھ سکھا دیں جو میرے لیے کافی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ پاک ہے، ہر قسم کی حمد و ستائش اسی کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اور گناہ سے بچنا اور نیکی کرنا محض اللہ کی توفیق سے ہے۔ اس شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ تو اللہ کے لیے مختص ہے، تو میرے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو اللہم ارحمنی وآفنی واہدنی وارزقنی، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت عطا فرما، مجھے ہدایت نصیب فرما اور مجھے رزق عطا فرما۔ بس اس شخص نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا اور انہیں بند کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک اس آدمی کا تعلق ہے تو اس نے اپنے ہاتھ خیر سے بھر لیے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 858۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے پاس تشریف لائے اور انہیں پوری سورہ رحمان سنائی تو وہ خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات جن آئے میں نے جب تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے پڑھا تو انہوں نے بہت اچھا جواب دیا تھا۔ کہا ہمارے رب ہم تیری نعمتوں میں سے کسی چیز کو بھی نہیں جھٹلاتے اور ہر قسم کی حمد تیرے لیے ہے۔
مشکات المصابی حدیث نمبر 861۔ حضرت معاذ بن جہنی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جوہینہ قبیلے کے ایک آدمی نے انہیں بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ نے فجر کی 2 رکعتوں میں سورہ زلزال تلاوت فرمائی۔ میں نہیں جانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھول کر ایسے کیا یا عمدن۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 862۔ حضرت فرافصہ بن عمیر حنفی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں میں نے سورہ یوسف حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدرت سے یاد کی کہ وہ نماز فجر میں کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 864۔ حضرت عامر بن ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں ہم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز فجر پڑھی تو انہوں نے دونوں رکعتوں میں تجوید کے ساتھ سورہ یوسف اور سورہ حج تلاوت فرمائی۔ ان سے پوچھا گیا کہ تب تو وہ طلوع فجر کے ساتھ ہی نماز شروع کرتے ہوں گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 865۔ حضرت عبداللہ بن عتبہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مغرب میں سورہ دخان تلاوت فرمائی۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 867۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکوع و سجود مکمل کیا کرو، اللہ کی قسم میں تمہیں اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 868۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع، آپ کے سجود، سجدوں کے درمیان بیٹھنا، جلسہ استراحت اور جب آپ رکوع سے کھڑے ہوتے قوما تو قیام و تشہد کے علاوہ یہ سب تقریباً برابر تھے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 869۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو آپ کھڑے رہتے حتیٰ کہ ہم دل میں کہتے کہ آپ کو وہم ڈال دیا گیا ہے، پھر آپ سجدہ کرتے اور آپ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے حتیٰ کہ ہم دل میں کہتے کہ آپ کو وہم ڈال دیا گیا ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 870۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع و سجود میں کثرت کے ساتھ ہی دعا کیا کرتے تھے، اے ہمارے پروردگار تو پاک ہے، ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں، اے اللہ مجھے بخش دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پر عمل کرتے تھے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 871۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع و سجود میں یہ دعا کیا کرتے تھے، میرا رکوع و سجود اس ذات کے لیے ہے جو فرشتوں اور جبرائیل علیہ السلام کا رب نہایت پاک و مقدس ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 872۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے رکوع و سجود میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، رہا رکوع تو اس میں رب کی عظمت بیان کرو اور رہے سجود تو ان میں خوب دعا کرو، بس تمہاری دعا قبولیت کے لائق ہوگی۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 873۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم کہو اللہم ربنا لک الحمد، کیونکہ جس کا یہ قول فرشتوں کے قول کے موافق ہو گیا تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 874۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اپنی کمر اٹھاتے تو آپ کی دعا پڑھتے، اللہ نے سن لیا جس نے اس کی تعریف کی، اے اللہ ہمارے رب ساری تعریف تیرے لیے ہے، آسمانوں زمین اور ہر اس چیز کے بھراؤ کے برابر جو تو چاہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 875۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اے اللہ ہمارے رب ہر قسم کی تعریف تیرے لیے ہے، آسمانوں اور زمین اور ہر اس چیز کے بھراؤ کے برابر جو تو چاہے، اور بندے نے جو تیری تعریف اور شان بیان کی وہ تیرے ہی لائق ہے، ہم سب تیرے ہی بندے ہیں۔ اے اللہ جو چیز تو عطا کر دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، جس چیز کو تو روک لے اسے کوئی عطا کرنے والا نہیں، اور دولت مند کی دولت تیرے ہاں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 876۔
حضرت رفاع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، بس جب آپ نے رکوع سے سر اٹھایا تو فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ۔ آپ کے پیچھے ایک آدمی نے کہا ہمارے رب تیرے ہی واسطے تعریف ہے، بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت تعریف۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا ابھی بولنے والا کون تھا؟ اس آدمی نے کہا میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 30 سے زائد فرشتوں کو دیکھا کہ وہ جلدی کر رہے تھے کہ ان کا ثواب سب سے پہلے کون لکھتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 877۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک آدمی رکوع و سجود میں اپنی کمر مکمل طور پر برابر نہیں کرتا اس کی نماز درست نہیں ہوتی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 878۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب فسبح باسم ربک العظیم نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنے رکوع میں پڑھا کرو، اور جب سبح اسم ربک الاعلی نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنے سجدوں میں پڑھا کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 879۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ اپنے رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجود میں سبحان ربی الاعلی پڑھا کرتے تھے۔ جب آپ کسی آیت رحمت پر پہنچتے تو وقف فرما کر رحمت طلب کرتے، اور جب کسی آیت عذاب پر پہنچتے تو وقف فرما کر اللہ کی پناہ طلب کرتے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 881۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالت نماز میں قیام کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا تو سورہ بقرہ کی قرأت کے برابر رکوع میں رہے اور یہ دعا کرتے رہے، قہر و غلبے، بادشاہت و کبریائی اور عظمت والا رب پاک ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 882۔ حضرت ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی ایسے شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جس کی نماز اس نوجوان یعنی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ ہو۔ راوی نے کہا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع و سجود کی تسبیحات کا اندازہ 10 مرتبہ کا لگایا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 883۔ حضرت شقیق رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو نامکمل رکوع و سجود کرتے ہوئے دیکھا۔ جب وہ نماز پڑھ چکا تو انہوں نے اسے بلایا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا تم نے نماز نہیں پڑھی۔ راوی بیان کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ انہوں نے کہا اگر تم اسی طرح فوت ہو جاتے تو تم اس فطرت و ملت پر فوت نہ ہوتے جس پر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 884۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے برا چور وہ ہے جو اپنی نماز کی چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ اپنی نماز کی چوری کیسے کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کا رکوع و سجود مکمل نہیں کرتا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 885۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 7 اعضاء پیشانی، دونوں ہاتھوں، دونوں گھٹنوں اور پاؤں کی انگلیوں کے کناروں پر سجدہ کرنے اور دوران نماز کپڑوں اور بالوں کو نہ سمیٹنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 887۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجود میں اعتدال رکھو، تم میں سے کوئی شخص اپنے بازو کتے کی طرح نہ بچھائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 888۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سجدہ کرو تو اپنی ہتھیلیاں جائے نماز پر اور اپنی کوہنیاں زمین سے بلند رکھو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 889۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کو پہلوؤں سے دور رکھتے تھے، حتیٰ کہ اگر بکری کا بچہ آپ کے ہاتھوں کے نیچے سے گزرنا چاہتا
تو وہ گزر جاتا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 890۔ حضرت عبداللہ بن مالک بن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کے مابین فاصلہ رکھتے، حتیٰ کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آ جاتی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 891۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدوں میں یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میرے چھوٹے بڑے پہلے پچھلے ظاہر اور پوشیدہ تمام گناہ معاف فرما دے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 892۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو میں نے اپنے ہاتھ سے آپ کو ٹٹولا تو میرا ہاتھ آپ کے پاؤں کے تلوے پر لگا۔ آپ نماز میں حالت سجدہ میں تھے جبکہ آپ کے پاؤں کھڑے تھے اور آپ دعا کر رہے تھے، اے اللہ میں تیری رضامندی کے ذریعے تیرے غصے سے، تیری عافیت کے ذریعے تیری سزا سے اور تیری رحمت کے ذریعے تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں۔ میں تیری تعریف کو شمار نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جس طرح تو نے اپنی تعریف خود فرمائی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 893۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے انتہائی قریب ہوتا ہے، بس سجدے کی حالت میں زیادہ دعائیں کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 894۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ابن آدم آیت سجدہ تلاوت کر کے سجدہ کرتا ہے تو شیطان الگ ہو کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے، ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کر لیا تو وہ جنت کا مستحق قرار پایا، جبکہ مجھے سجدے کا حکم دیا گیا تو میں نے انکار کر دیا اور جہنم میرا مقدر ٹھہری۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 895۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں رات بسر کیا کرتا تھا۔ میں آپ کے لیے وضو کا پانی اور آپ کی دیگر ضروریات کا انتظام کیا کرتا تھا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، مجھ سے کوئی چیز مانگو۔ میں نے عرض کیا، میں آپ سے جنت میں آپ کے ساتھ ہونے کا سوال کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، کیا اس کے علاوہ کچھ اور؟ میں نے عرض کیا، بس یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس اپنی ذات کے لیے کثرت سجود سے میری مدد کر۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 896۔ حضرت معدان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ثوبان سے ملا تو میں نے کہا، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جسے کر کے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ وہ خاموش رہے۔ پھر میں نے ان سے سوال کیا تو وہ خاموش رہے۔ پھر میں نے تیسری مرتبہ ان سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا، میں نے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا، تم اللہ کی رضا کی خاطر کثرت سے سجدے کرو، کیونکہ تم اللہ کے لیے جو بھی سجدہ کرو گے تو اللہ اس کے ذریعے تمہارا ایک درجہ بڑھا دے گا اور اس کے ذریعے تمہارا ایک گناہ مٹا دے گا۔ معدان بیان کرتے ہیں، پھر میں ابو دردہ سے ملا تو میں نے ان سے بھی دریافت کیا تو انہوں نے مجھے ویسے ہی بتایا جیسے ثوبان نے مجھے بتایا تھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 897۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو وہ ہاتھوں سے پہلے گھٹنے لگا کر اونٹ کی طرح نہ بیٹھے، وہ گھٹنوں سے پہلے اپنے ہاتھ نیچے لگائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 899۔